وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہ مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود و سلام پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں. میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. میرے سمیت جتنے احباب قریب سے بعید سے تشریف لائے، آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سماعت فرمانا اپنا پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ساری زندگی میں اور آپ نمازیں بھی پڑھتے رہیں، عمرے بھی کرتے رہیں، حج بھی ادا کرتے رہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں، اگر ہمیں موت ایمان کی نصیب نہ آئی تو اس زندگی کا کیا فائدہ، اس عبادت کا کیا فائدہ. لیکن سرکار دو عالم نے اپنی امت کو ایک عظیم وظیفہ بتایا. آپ نے فرمایا جو امتی چاہتا ہے اسے ایمان تے شہادت کی موت نصیب ہو، فرمائے میری اہل بیت اطہار سے محبت کرے، قیامت کے دن اللہ پاک مومنین کی صفوں میں اٹھائے گا. دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جو امتی چاہتا ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، آپ نے فرمایا دل سے میری اہل بیت اطہار سے محبت کرے، اگر موت اس کی بستر پہ آئی قیامت کے دن اللہ شہداء کی صفوں میں اٹھائے گا. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اہل بیت اطہار کا ذکر فرما رہا ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے 4 رمضان المعظم ہے اور اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو 4 صاحبزادیوں کی نعمت سے مالا مال فرمایا. ان میں سے سب سے چھوٹی، آخری اور لاڈلی صاحبزادی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ارضیہ مردیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات ہے. آج ماہ رمضان المعظم کا پہلا جمعہ ہے. میری طرف سے آپ سب کو پہلے جمعے کی مبارک. 3 رمضان المعظم کو حضور کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہوا. جب سرکار دو عالم کی اس شہزادی کی ولادت ہوئی تو اللہ کے رسول نے نام رکھا فاطمہ. کچھ لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول
اہل عرب میں اور بھی بے شمار نام تھے، آپ نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اہل عرب کے علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑوا دیتی ہے اور بچہ دودھ کے لیے زاروں قطار روتا ہے، گھر والے برادری والے کہتے ہیں اپنے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا رہی، تو عربی میں وہ کہتی ہے الفطم الصبی، میں نے اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ فتم کہتے ہیں دور کرنے کو۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، آپ نے اپنی شہزادی کا نام رکھا فاطمہ، اس کا ایک معنی بنتا ہے دور کرنے والا، اس کا کیا مقصد ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ نام میں نے نہیں رکھا، میرے رب نے مجھے حکم دیا اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھو، جو امتی بھی اس سے محبت کرے گا قیامت تک میں رب اسے جہنم کی آگ سے دور رکھوں گا۔ جس کے نام میں اللہ نے اتنی برکات رکھی ہیں، شان کا عالم آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آپ کا دوسرا نام ہے زہرا۔ زہرا کہتے ہیں چمکتے ہوئے چاند کو اور چمکتے ہوئے سورج کو۔ علماء کرام نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو دو صاحبزادے عطا فرمائے، ایک کا نام امام حسن ہے، دوسرے کا نام امام حسین ہے۔ ویسے تو روایات میں تین صاحبزادے ہیں، لیکن نام کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام امام حسین ہے۔ فرمایا حسن سورج کی مثل ہے، حسین آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی مثل ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے بطول، قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، باطل سے الگ تھلگ رہنے والا، دنیا کو چھوڑ کے دنیا سے الگ تھلگ رہنے والی، عشاء کی نماز پڑھتی سر سجدے میں رکھتی، عشاء کے بعد نوافل پڑھتی سر سجدے میں رکھتی، فجر کی آذان جب کانوں میں آتی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتی اے اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ نبی کی بیٹی رات کو کھڑے ہو کر تیری عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ تو ان کا جو وصال با کمال ہے وہ 3 رمضان المعظم کو ہوا۔ آج جمعۃ المبارک میں ہم ان کے وصال با کمال کے اسباب بیان کریں گے، وہ کون سے سبب ہیں، کن وجوہات سے اتنی چھوٹی عمر میں دنیا سے کوچ کر گئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک بی بی پاک کے چادر تطہیر کے صدقے تمام ماں بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عالم اسلام کے اوپر اللہ پاک رحم و کرم فرمائے، ملک پاکستان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم و رحم فرمائے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور کر دے، اے نبی کے گھر والو تمہیں خوب پاک اور خوب صاف کر دے۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین کرام جو لکھتے ہیں آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اس آیت کا شان نزول میرے سامنے ہوا، سرکار دو عالم نے کالے رنگ کا کمبل اور بعض روایتوں میں آتا ہے کالے رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی، اور وہ چادر کوئی عام نہیں تھی، ماشاءاللہ اس کے اوپر کڑھائی بھی ہوئی تھی، پورا کام بھی ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے وہ کمبل یا چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ ثم جاء الحسن، حضرت امام حسن آئے، فادخلہ، میرے اور آپ کے نبی نے انہیں چادر میں لپیٹ لیا۔ چادر ایک ہے تن دو ہیں، پہلے چادر ایک تھی تن ایک تھا، اب چادر ایک ہے تن دو ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ثم جاء الحسین فادخلہ، سیدنا امام حسین آئے، دائیں جانب میں اللہ کے رسول نے انہیں لپیٹ دیا۔ چادر ایک ہے تن کتنے ہو گئے؟ 3 تن ہو گئے، سمجھیں۔ ثم جاء فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدہ زہرا پاک تشریف لائی، اللہ کے رسول نے انہیں بھی چادر میں لپیٹ دیا۔ آپ دیکھیں چادر ایک ہے تن جو ہے کتنے ہو گئے؟
4 ہو گئے. ثم جاء علی ابن ابی طالب، اس کے بعد مولا علی آئے، آپ نے انہیں بھی ایک چادر میں لپیٹ دیا. کتنے تن ہو گئے؟ 5 تن پاک. لیکن عقیدہ یاد رکھیے گا، وہ حضرات بھی بڑا شور مچاتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ سن لیجئے گا، جو چادر کے نیچے ہیں وہ تن بھی پاک ہیں، جو چادر کے باہر ہیں وہ تن بھی پاک ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. در والوں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، گھر والوں کی بھی عزت کرتے ہیں. در والوں کو بھی اللہ کے رسول کی نسبت ہے کہ گھر والوں کو بھی اللہ کے رسول کی نسبت ہے، اور نبی کی ہر نسبت کا ہم حیا کرتے ہیں. اب جو مسئلہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے، فضائل بیان نہیں کرنے، فضائل سن سن کے ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے. مسائل کی طرف آئیں، علم کی طرف آئیں، کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں، امت کے اوپر آپ رحم فرمائیں. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیدہ پاک کا وصال کیسے ہوا؟ ہم ان کا وصال کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں وصال نہیں، وہ شہید کیا گیا، شہیدہ ہیں، انہیں شہید کیا گیا. وجہ کو سمجھیے گا. وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال بکمال ہوا، سیدنا صدیق اکبر معاذ اللہ زبردستی خلافت پر بیٹھے. اہل مدینہ کے تمام افراد نے آپ کے ہاتھوں میں بیعت کر لی، معاذ اللہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے سوا. اور اس گھر کی بیعت بڑی ضروری تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو بھیجا کہ آپ جائیں مولا علی شیر خدا اور ان کی عالیہ کو کہیں کہ میری بیعت کرے، مجھے خلیفہ مانے، مجھے خلیفہ برحق مانے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، یہ اتنا بڑا اعتراض ہے. ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، فیس بک پہ بیان کیا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے، اور ان کے ہر دوسرے بچے کو یہ اعتراض، قرآن یاد نہیں ہے لیکن یہ اعتراض یاد ہے. سیدنا حضرت عمر پاک جاتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر. انہوں نے جا کے دروازے پر دستک دی. سیدہ طیبہ طاہرہ دروازے پر تشریف لائے. معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے الفاظ نہیں. حضرت عمر نے سیدہ کے چہرے پر تماچا مارا. ان کے پیٹ میں اس ٹائم بچہ تھا، اس کا نام تھا محسن. پھر اس کے بعد اس کے گھر کو جلایا، پھر اس کے بعد دروازہ گرایا. سیدہ زمین پہ گری اور دروازہ آپ کے بطن اتھر پہ آ کے لگا، جس کی وجہ سے پیٹ والا بچہ بھی شہید ہو گیا اور سیدہ پاک کی طبیعت ناساز ہوئی. چند دن آپ زندہ رہیں، اس کے بعد آپ کا وصال بکمال ہو گیا. آگے آپ کو سمجھ. اب مسئلہ سمجھیے گا، جب بھی کوئی بندہ روایت بیان کرتا ہے نا، ہم اس کی بیس کو دیکھتے ہیں، بنیاد کو دیکھتے ہیں. خدا نخواستہ میں جمعۃ المبارک میں کوئی عجیب بات کہوں گا، دوسرا بندہ تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا بندہ جا کے چھٹے محلے میں بیان کرتا ہے فلاں مسجد کے خطیب نے یہ بات کی ہے. چھٹے سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی کی ہے کہ نہیں کی. چھٹا کہے گا میں نے پانچویں سے سنی، پانچواں کہے گا چوتھے سے، چوتھا کہے گا تیسرے سے، تیسرا کہے گا دوسرے سے، دوسرا کہے گا پہلے سے. اب دیکھا جائے گا پہلے بندے کا معیار کتنا ہے. یہ واقعی یار نمازی ہے، پرہیزگار بندہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ اچھا آدمی ہے. اگر یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کی بات کو لے لیا جائے گا. جو مشہور زمانہ یہ بندہ ہے، یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کا کام ہے ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، تو ایسے آدمی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. اس حدیث کا، اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے اس کا نام اسلم بن قیس العامری ہے، اور ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آدمی بھی جھوٹا ہے اور اس کی ساری کتابیں ہی جھوٹی ہیں.
یہ دنیا میں آیا، امت میں فتنہ برپا کر کے چلا گیا، اور یہ ہمارا تھا ہی نہیں، یہ کسی اور ملک کا ایجنٹ تھا، صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام میں فتنہ برپا کرنے کے لیے۔ پہلا جواب۔ اب میں اس روایت کا آپریشن کرنے لگا ہوں، میں صرف جواب دوں گا، صرف آپ کا میں چہرہ دیکھوں گا کہ بی بی پاک سے آپ کو کتنی محبت ہے، اہل بیت اطہار سے کتنی محبت ہے۔ وہ ممبر پہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے سننے والے داد بھی دے رہے ہوتے ہیں، دعا بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اتنی محنت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، علم بیان کرتے ہیں، کم سے کم ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ آدھی روایت پڑھوں گا میں خاموش ہو جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی، قاصد میرے نبی کی بارگاہ میں گیا، اس نے کہا آقا آپ کو سلام ہو، سلام کے ساتھ مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کی شہزادی کو ایک چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم تشریف لے کر آئے، دیکھا کہ بچہ مولا علی مرتضیٰ کی گود میں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا بچہ مجھے دو۔ حضرت علی نے حضرت امام حسن، ابھی نام طے نہیں ہوا، صرف سمجھانے کے لیے میں نام لے رہا ہوں، امام حسن مجتبی سرکار دو عالم کی گود میں دیا۔ میرے نبی نے امام حسن مجتبی کی پیشانی کو، آپ کے رخساروں کو چوما اور پوچھا یا علی ما سمیتہ، آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ قال الحرب، اللہ کے رسول میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا لا، اس کا نام حرب نہیں، قال الحسن، میں محمد عربی اس کا نام امام حسن رکھتا ہوں۔ پہلا بچہ، ایک سال گزرا، ابھی بھی آپ میری بات تک نہیں پہنچے۔ ایک سال گزرا، قاصد گیا، اس نے کہا آپ کو سلام ہو، سلام کے ساتھ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی شہزادی ملکہ کو ایک خوبصورت سورج جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم اسی عادت کے مطابق تشریف لائے، آپ نے دیکھا بچہ مولا علی مرتضیٰ کی گود میں ہے، وہ بچہ نبی کی گود میں آیا۔ میرے اور آپ کے نبی نے امام حسین کی آنکھوں کو چوما۔ آپ نے پوچھا مولا علی شیر خدا ما سمیتہم، اس کا کیا نام رکھا؟ عرض کیا آقا پہلے بیٹے کا نام حرب رکھا، آپ نے کاٹ کے حسن رکھ دیا، اب اس کا نام میں نے حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا لا بل الحسین، میں محمد اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ اب آپ کا امتحان ہونے جا رہا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اتنی تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ 3 رمضان المعظم میں روزہ آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے، تو میں کہتا ہوں روزے کا مقصد ہی پورا ہو جائے گا۔ قاصد تیسری مرتبہ گیا، اس نے کہا آقا آپ کو سلام ہو، تے سلام کے ساتھ مبارک ہو، آپ کی بیٹی کے ہاں ایک چاند جیسے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے، اسی معمول کے مطابق بچہ حضرت علی کی گود میں تھا، بچہ نبی کی گود میں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا مولا علی شیر خدا ما سمیتموہم، اس کا کیا نام رکھا؟ عرض کی آقا پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا، آپ پہلے بیٹے کا نام حرب رکھا، آپ نے کاٹ کے حسن رکھا، دوسرے بیٹے کا نام حرب رکھا، آپ نے کٹوا دیا، نام حسین رکھا، اب میں چاہتا ہوں اس کا نام حرب رکھو، آپ نے فرمایا لا البلہ، آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام میں محمد مصطفیٰ محسن رکھتا ہوں۔ مسند امام احمد کے اندر روایت ہے، سمجھ آئیے۔ اب میں پہلے والا اعتراض دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نبی کا وصال ہوا، ابو بکر صدیق خلافت پر بیٹھے، حضرت عمر زبردستی سیدہ سے خلافت لینے لگے، اور پیٹ سے تھی، امی سے تھی، اور پیٹ میں جو بچہ تھا اس کا نام تھا محسن۔ گئی ہے نا میں نے۔ وہ کہتے ہیں نبی کے وصال کے بعد معاذ اللہ سیدہ امی سے پیٹ میں بچہ ہے محسن۔ میں کہ جی تیرے پاس علم غیب ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، نام تو نے پہلے رکھ لیا ہے۔ ایک بار، اور یہ بچہ تو میرے نبی کی زندگی میں پیدا ہوا، حسن میرے نبی کی زندگی میں نام میرے نبی نے رکھا، حسین میرے نبی کی زندگی میں نام میرے نبی نے رکھا، محسن میرے نبی کی زندگی میں پیدا ہوا۔
میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ باندھ کے عرض کی اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ آپ کو حرب نام پسند نہیں؟ فرمایا نام تو مجھے بڑا پسند ہے۔ فرمایا پھر آپ نے نام کیوں بدلے؟ فرمایا میں نے نہیں بدلے، اللہ نے مجھے حبیب حکم دیا، اے حبیب تیری بیٹی کو بیٹا دوں گا، پہلے کا نام حسن ہوگا، دوسرے کا نام حسین ہوگا۔ میں نے صوفیاء کی کتب میں یہ بات پڑھی ہے، اللہ کرے آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے۔ میں دوسری دلیل دے رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا سیدہ کا دروازہ گرایا گیا، مولا علی شیر خدا کا گھر دیکھ لیتے ہیں پھر اندازہ لگانا دروازہ کتنا بڑا ہوگا۔ آپ کے کمرے میں 2 بستر آتے تھے، چارپائی اور بیڈ کی بات نہیں کر رہا، 2 بستر آتے تھے مولا علی ہے، تو اس کی ہائٹ اتنی تھی کہ آپ جب امامہ شریف باندھتے تھے بعض اوقات آپ کا ہاتھ مکان کی چھت پہ لگتا تھا۔ یہ فقیری ایسے تھوڑی ملی ہے، یہ مولا علی شیر خدا کا کمرہ ہے۔ تے صحن کتنا ہے؟ فرمایا جتنے 3 بستر جتنی جگہ بنتی ہے اتنا مولا علی شیر خدا کا صحن تھا۔ کمرے کا بھی اندازہ ہو گیا، صحن کا بھی ہو گیا، تے دروازے کا حساب آپ خود لگا لو۔ نہیں سمجھ آتی میں دوسری مثال دے دیتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا نے اپنی حویلی کا دروازہ رکھا ہی نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا مولا علی شیر خدا سب کے دروازے ہیں، آپ نے اپنے گھر کا دروازہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے فرمایا میں رات کو سویا ہوں، سائل میرے دروازے پر آئے، دستک دے، میرے کان تک آواز نہ آئے اور سائل میرے گھر سے خالی چلا جائے، یہ علی پاک کی عادت نہیں، اس لیے دروازہ لگایا نہیں۔ جو ملے علی کے گھر سے اٹھا کے جاؤ تاکہ علی کے گھر سے مالا مال ہو کے جاؤ۔ تیسری بات جو آپ نے سمجھنی ہے قابل غور ہے، بڑے سے بڑا عالم آپ کے سامنے بیٹھ جائے، بس اسے کہنا حضرت مجھے اس کا جواب دے دیں، آپ سچے تھے ہم جھوٹے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ گھر میں موجود ہوں، میں اعتراض دوبارہ پڑھ دیتا ہوں پھر سمجھ آئے گی، کہ حضرت عمر نے سیدہ پاک کے اوپر دروازہ گرایا، گھر میں آگ لگائی، میں نے کہا مولا علی کہاں تھے؟ کہتے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، ہاتھ باندھ کے عرض ہے میری، آپ کی بیوی کے اوپر دروازے پر خدا نخواستہ کوئی بندہ حملہ کرے، کائنات کا سب سے بڑا بغیرت بھی آدمی ہوگا نا، اندر چھپ کے نہیں بیٹھے گا کائنات کا، کہ اس کی بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اور وہ جناب اندر بیٹھا ہے، اور ان کو شرم بھی نہیں آئی، تم نے مولا علی شیر خدا کو اندر بٹھا لیا اور بی بی پاک کو باہر لے کر آ گئے۔ جھوٹ ہی بولنا تھا، لکھوانا تھا، کوئی ڈھنگ سے بول دے۔ اور کون مولا علی شیر خدا؟ ہم نے کہا وہ کیوں نہیں آئے؟ کہتے عمر کا روب اور دبدبا۔ میں کہ میں مانتا ہوں عمر کا روب اور دبدبا اپنی جگہ ہے، لیکن مولا علی شیر خدا کی طاقت اپنی جگہ پر ہے۔ وہ علی جس نے عمر ابن ود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ علی جو غزوہ بدر سے لے کر جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنی بھی جنگیں ہوئی، ان میں پہلی پوزیشن پانے والا میرا اور تیرا علی ہے۔ آج وہ معاذ اللہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ علی جس کے بارے میں آسمان سے ندا آتی ہے، شاہ مردہ قوت یزداں، شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ علی معاذ اللہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور بی بی پہ معاذ اللہ ظلم ہو رہا ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں مولا علی شیر خدا اندر بیٹھے، پھر کیا ہوا؟ کہتے گھر میں آگ لگائے گی، تو بی بی کو آگ لگی۔ میں کہ بی بی کو لگی، حسن حسین کو نہیں لگی؟ اندر مولا علی شیر خدا کو آگ نہیں لگی؟ پورے مدینہ طیبہ میں میرے نبی کے غیور صحابی ہیں، کوئی ایک صحابی بھی نہیں اٹھا کہ نبی کی بیٹی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ کون نبی کی بیٹی کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ لیکن اس کا جو سب سے بہترین جواب ہے، سن، میں کہتا ہوں نبی کا وصال ہوا، خلیفہ بنے ابو بکر،
2 سال 2.5 سال خلافت ہوئی، وصال ہوا، خلیفہ بنے عمر، 10 سال حضرت عمر نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر آپ نے نمازیں پڑھائی، اور 10 سال مولا علی شیر خدا نے عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، دنیا کو بتا دیا اے خبردار عمر کو بھوکنا مت، عمر میں علی کا امام ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ 10 سال جو مولا علی شیر خدا کی نمازیں، اسے کو مولانا ان نمازوں کا حساب دے۔ کچھ عرصہ ابو بکر کے پیچھے حضرت علی نے پڑھی، 10 سال حضرت علی نے عمر پاک کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ جب بیوی پر دروازہ گرایا تھا، مولانا مجھے حساب دے مولا علی کی نمازیں کدھر گئی؟ سیدہ آج کوئی عام سید زادی کا گستاخ ہو، خدا کی قسم میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ تے وہ جو نبی کی بیٹی ہے اس کا معاذ اللہ کوئی گستاخ ہے تے مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اگلا سنے، دلیل بھی دے دیتا ہوں، مولا علی شیر خدا فرماتے ایک رات میں سویا، خواب میں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، مسجد نبی لگی ہوئی ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، نبی مصلی پہ بیٹھے ہیں، نماز کو تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، ایک عرابی نے کھجوریں لا کے دی، نبی نے سب کو 2 دی، میری باری آئی، نبی نے مجھے ایک کھجور دی، میں نے آدھی کھائی، جب میری آنکھ کھلی رب کعبہ کی قسم آدھی میرے منہ میں تھی اور آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ مولا اس شیر خدا اپنا خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا صبح کی نماز کا ٹائم ہے، جلدی سے میں نے وضو کیا، جیسے ہی مسجد نبی میں آیا، مصلی رسول کا تھا لیکن مصلی رسول پر امام بن کے حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ خلافت حضرت عمر کی تھی، آپ کہتے ہیں میں چلتا چلتا حضرت عمر کے پاس گیا، اسی طرح ایک عرابی آیا، اس نے کھجوریں دی، حضرت عمر نے غور کیجئے گا پھر آپ کا امتحان ہے، حضرت عمر نے پہلے بھی آپ ناکام ہو چکے لیکن یہ میں پھر امتحان لینے جا رہا ہوں، حضرت عمر نے سب کو 2 دی، سب کو 2 دی، جب باری مولا علی شیر خدا کی آئی آپ نے حضرت علی کو ایک کھجور دی۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت علی نے کہا حضرت یہ کیسا انصاف ہے، سب کو 2 دی ہے، مجھے ایک کیوں دی ہے؟ آئے خدا جانتا ہے میرے سامنے طلباء بیٹھے ہوتے مزہ آ جاتا۔ آپ نے فرمایا پیارے علی جب خواب میں مصطفیٰ نے ایک دی ہے، میں کون ہوتا ہوں 2 دینے والا؟ وہ سمجھانا یہ چاہتے تھے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر کا علم دیکھو کہ میں خواب میں دیدار مصطفیٰ کر رہا تھا، عمر مصلی پر بیٹھ کے دیدار مرتضیٰ بھی کر رہے تھے، دیدار مصطفیٰ بھی کر رہے تھے۔ اب ہمارا عقیدہ میں آپ کو اپنے عقیدے کے مطابق بتاتا ہوں کہ سیدہ کا وصال کیسے ہوا، اور انشاءاللہ آپ کا دل بھی مانے گا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف میں آپ کو ایک اشارہ دے دیتا ہوں، ایک ہے محبت اور دوسرا ہے مودت۔ محبت کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن مودت کے بغیر زندہ۔ ایک سائنسدان دریا کے کنارے گیا، اس نے دیکھا مینڈک پانی سے باہر نکلا، تھوڑا سا سبزہ کھایا، 4-5 چھلانگیں لگائیں، پھر وہ دوبارہ واپس چلا گیا۔ شام ہوگی، سائنسدان بیٹھا ہوا ہے، ایک بزرگ گزرے، اس نے کہا بیٹا کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا بابا صبح صبح مینڈک آیا تھا، 4 چھلانگیں لگائیں، واپس چلا گیا، اب میں انتظار کر رہا ہوں مچھلی بھی آئے گی، باہر نکلے گی، سبزہ کھائے گی، واپس جائے گی۔ اس نے کہا بیٹا مچھلی باہر نہیں آئے گی۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ دونوں کا خالق وہ ایک ہے، دونوں کو بنانے والا ایک ہے، دونوں پانی کے جانور ہیں۔ اس نے کہا بیٹا مینڈک کو پانی سے محبت ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ محبت کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ دلیل ہے نا، آپ اور میں نبی سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت میں بھی زندہ، آپ بھی زندہ۔ محبت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں لیکن مودت کے بغیر جینا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں تمام لوگوں کو نبی سے محبت تھی،
فاطمہ کو اپنے بابا سے مودت تھی. محبت کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن مودت کے بغیر، یہ پہلی وجہ. اب دوسری وجہ سمجھیے گا. آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی، میری زبانی بھی سن لیں. آپ نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی. کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا یا میڈیکل سے جو ریلیٹڈ ہوگا میری بات کو سمجھے گا. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا. فاطمہ کیا ہے؟ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک بازو کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، چانس ہے اگر بلڈنگ زیادہ نہ ہو. ٹانگ کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، ناک کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ ناک کان وغیرہ. لیکن تمام جسم کی جو باڈی ہے اس کے اندر مین اعضاء میں دیکھا جائے، ایک دل ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے جگر. ایک کیا ہے؟ دل ہے، تو دوسرا کیا ہے؟ جگر ہے. دل کام کرنا چھوڑ جائے تو بندے کو اٹیک ہوتا ہے. پہلے 3 ہوتے تھے، اب 1 اٹیک ہوتا ہے، بندہ گیا. تو جگر کام کرنا چھوڑ جائے، انسان کا رنگ بھی ختم، انسان کی جان بھی ختم، بھوک بھی ختم، کھانا پینا بھی ختم. چند دن کا دنیا میں مہمان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا وصال ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا کہ میں نبوت کا جسم ہوں تو جگر میری بیٹی فاطمہ. تو ایک کیسے ممکن ہو سکے کہ بندے کا جسم چلا جائے تو جگر زندہ رہے؟ جگر کے بغیر جسم زندہ نہیں رہتا. جسم جگر کے بغیر، جیسے آپ کہتے ہو فلاں میرا جگری یار ہے، وہ میرا بڑا جگری یار ہے. میرے نبی نے کسی صحابہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیے. فرمایا جی مصطفیٰ کا جگر دیکھنا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لو. جگر جسم کے لیے ضروری ہے، جسم کے لیے جگر ہونا ضروری ہے. جسم کا وصال ہو گیا ہے تو جگر کیسے زندہ رہتا؟ 6 ماہ اس حال میں گزرے. صبح میرے نبی کا ذکر بی بی کرتی، شام کو میرے نبی کا ذکر کرتی. صبح ذکر، شام کو ذکر، دوپہر کو ذکر. حتیٰ کہ کئی مرتبہ صحابہ کو کہتی تمہیں کیسے گوارا ہوا، تم نے نبی کے اوپر مٹی کیسے ڈالی، تم نے نبی کو دفن کیسے کیا. اتنی محبت مودت تھی انتہا. آخری مثال دے دوں آپ کو، میری بات مزید سمجھ آ جائے گی کہ وصال سیدہ کی وجوہات کیا تھی. آپ نے فرمایا میں نبوت کا درخت ہوں. کیا ہوں؟ میں نبوت کا. میری بیٹی اس کی ٹہنی ہے، میری بیٹی اس کی. درخت کٹ جائے تو ٹہنی بھی سوکھ جاتی ہے، ٹہنی بھی کٹ جاتی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں رہتا. آپ نے فرمایا میں نبوت کا درخت ہوں تو بیٹی کو اللہ نے ٹہنی بنایا ہے. یعنی میرا وصال ہوگا، میرے وصال کے بعد میری بیٹی کا وصال ہوگا. 2 روایتیں. تیسری روایت جو بخاری کے، انشاءاللہ آپ کا دل دماغ اس کو مانے گا، غور کیجئے گا. وہ کہتے ہیں میرے اور آپ کے نبی جب آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی، اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے اور اللہ ہر کنوارے مسلمان کو اس طرح کی سمجھدار بیویاں عطا کرے جو بیماری میں سمجھ جائے کہ شوہر کی ڈیمانڈ کیا ہے. میرے نبی نے جب بیماری زیادہ ہوئی فرمایا کل میں کہاں ہوں گا. باریاں لگی ہوئی تھی نا بیوی کے گھر، کل میں کس کے پاس ہوں گا، کل کس کے ہاں باری ہوگی. ازواج مطہرہ سمجھ گئی. فرمایا آقا فکر نہ کرے، کل انشاءاللہ آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوں گے. سمجھیں، یہ میرے نبی کی مراد بھی تھی. ٹھیک ہے نا. میرے نبی حضرت عائشہ کے گھر میں گئے، طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی. جب دیکھا میرا وقت قریب آ گیا، فیصلہ تو نے کرنا ہے. انہوں نے لکھ بھی دیا کتابوں میں. نبی کو اپنی موت کا علم نہیں تھا. میرا بھی عقیدہ سن لے، بخاری شریف ہے، ذمہ دار میں ہوں. ٹھیک ہے نا. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاؤ. اللہ کرے آپ کو یہ بات میری سمجھ آ جائے. پہلے بھی حدیث بیان کی لیکن اس انداز سے میں نے نہیں بیان کی.
میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلاؤ. میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے باپ پر آخری وقت آتا ہے بیٹیاں خود آ جاتی ہیں, باپ مرنے کے قریب ہو وہ بیٹے آ جاتے ہیں, داماد آ جاتے ہیں, دائیں والے بائیں والے اغل والے بغل والے. لیکن یہاں پہ مسئلہ ہی کوئی چینج ہے. میرے نبی نے کہا کہ میری بیٹی کو بلاؤ, ابو بکر کو نہیں بلایا, عمر کو نہیں بلایا, عثمان کو نہیں بلایا, مولا علی مرتضیٰ کو نہیں بلایا, حسنین کریمین کو بھی نہیں بلایا. میری بیٹی کو بلاؤ, میری بیٹی کو بلاؤ. آخری ٹائم ہے مسلمان, جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے کسی سے بھی پوچھ لے میرے نبی کی وفات کیسی ہوئی. نبی کہہ رہے میری بیٹی کو بلاؤ. آقا کیوں؟ آپ نے فرمایا آخری وقت ہے جب میری آنکھیں بند ہوں, نبوت کی نگاہ میں چہرہ بطول ہو اور بطول کی نگاہ میں چہرہ محمد رسول ہو. ہائے ہائے ہائے, کتنی شان والی ہے میرے نبی کی یہ شہزادی. سیدہ پاک تشریف لائیں, آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جا. سیدہ قریب ہوئی, میرے نبی نے کان میں چپکے سے کوئی بات کی, سیدہ رو پڑی, اتنی روئی اتنی روئی. ظاہری بات ہے باپ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو, تو بھی کوشش کیا کر آنسو نہ دے, چند دن کی مہمان ہے, پتہ نہیں پھر اس نے کہاں جانا ہے. اولاد تیرے مکان کی وارث, تیرے پیسوں کی وارث ہوگی, یہ بچیاں تیری لاش کی وارث ہوگی. میں اس چیز کا گواہ ہوں, یہ بچیاں لاش کی وارث ہوتی ہیں, مسافر ہوتی ہیں, ان کے اوپر ظلم نہ کر. بلکہ نبی نے فرمایا خدا اس باپ کے اوپر رحم فرمائے. بازار سے کوئی چیز لے کر آیا ہے, گھر میں بیٹا بھی ہے تے بیٹی بھی ہے, دونوں کو بھوک لگی ہے, فرمایا بیٹے کو چھوڑ کر بیٹی کو دے گا, اللہ پاک اس باپ کے اوپر رحم فرمائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کری, رو پڑی, سمجھی. پھر میرے نبی نے اچانک کوئی بات کی جس کے وہ مسکرا پڑی. حضرت عائشہ نے عرض کی اے نبی کی لخت جگر نور نظر, آج تک میں نے اتنا نہیں دیکھا کہ ایک ساتھ خوشی بھی ہو, غم بھی ہو, رونا بھی ہو, تے ہنسنا بھی ہو. کیا بات ہوئی ہے؟ فرمایا ما کنتی افشی برسول اللہ. باپ اور بیٹی کا راز ہے, میں نبی کا راز فاش. یہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے, سمجھئے. باپ کے گھر کو کھانے پینے کے لیے نا بیٹیاں سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں. بیٹا بغاوت کر جائے نا, بیٹیاں پھر بھی جو ہے نا وہ پردے رکھ لیتی ہیں. یہ ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے یہ تعلیم لی ہے. کہتے ہیں پھر میرے اور آپ کے نبی کا وصال ہو گیا. سیدہ حضرت عائشہ نے یہی سوال کیا, بی بی اس رات کون سی ایسی بات ہوئی تھی, پہلے روئی تھی اور پھر مسکرائی تھی. فرمایا میرے نبی نے کہا بیٹی میرے قریب ہو جاؤ. میں قریب ہوئی, فرمایا اور قریب ہو جاؤ. میں اور قریب ہوئی. فرمایا ہر سال جبریل میرے پاس ایک مرتبہ قرآن کا دوہر کرتا ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں تو جبریل میری زبان سے قرآن کو سنتا ہے. کیا ہے؟ قرآن کو سنتا ہے. لیکن اس سال معاملہ چینج ہوا, پہلے میں نے پڑھا, پھر جبریل نے سنا, پھر جبریل نے پڑھا, پھر میں نے سنا, پھر میں نے پڑھا, پھر جبریل نے سنا. آئیے سمجھ کے نہیں آئی؟ جاتے جاتے کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا نمازی پچھلی صف میں کھڑے ہو کر کہتا ہوگا کاش میں بھی امام ہوتا, مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا. قرآن مصلی پہ پڑھنا نبی کی سنت ہے. فرمایا پریشان نہ ہونا, مصلی پر قرآن پڑھنا بھی میری سنت ہے اور پیچھے کھڑے ہو کر سماعت کرنا بھی میری سنت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ جو تراویاں پڑھتے ہیں کہ وہ بولیں جو تراویاں جنہوں نے نہیں پڑھنی ان کو کیا فرق ہے, آگے کو پڑھے تو پیچھے کوئی تعلموا لا یعلموا, ہمیں کیا خبر ہے. سمجھئے. پھر میں نے عرض کی اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سال میرا وصال بکمال ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مجھے بتا. جو کہتے نبی کو موت کا علم نہیں تھا, میرے نبی نے یہ بتایا. کہتے جب میں نے نبی کی وفات کا سنا زاروں قطار رونے لگی. اگلے جملے سنے, میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دلاسا کہاں سے دیا؟ بخاری میں کچھ الفاظ ہیں, باقی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں, میں ذمہ دار ہوں.
آپ نے فرمایا سیدہ رو مت، تجھے ایک بات بتاؤں آقا کیوں نہیں؟ فرمایا جب سے یہ کائنات بنی ہے اور آج تک آسمان پر ایک فرشتہ ہے، آج تک وہ زمین پہ نہیں آیا۔ آج رات اس نے کہا اے اللہ مجھے ایک بار زمین پہ جانے دے۔ کتنی بار؟ ایک بار۔ اللہ پاک نے فرمایا نوری فرشتے، نوری مخلوق میں رہنے والا، میرا ذکر کرنے والا زمین پہ جا کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا اللہ ایک بار اجازت دے، زمین پہ جا کے آمنہ کے لال کا دیدار کروں گا۔ ادھر والوں آپ کو مزہ نہیں آیا؟ اے نبی کا ذکر کر رہا ہوں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہاں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہ آج آیا ہے میری زیارت کے لیے، تے 2 تحفے بھی لے کر آیا ہے، خالی ہاتھ نہیں آیا۔ سمجھ آئی؟ آقا وہ تحفے کیا ہیں؟ فرمایا پہلا اس نے تحفہ دیا ہے سیدۃ النساء علی آل جنہ الفاطمہ بنت محمد الحسن والحسین سید الشباب علی آل جنہ۔ آقا میں آپ کو پہلا تحفہ دے رہا ہوں، رب نے کہا ہے قیامت کے دن فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار بن کے جنت میں جائے گی، اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار بن کے جنت میں جائے گا۔ آپ کہتی ہے میں مسکرا پڑی، جو اگلے لفظ ہیں سنیے گا۔ آپ نے فرمایا اگلی بات بتاؤں آقا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میرے وصال کے بعد، اللہ کرے مسلمانوں آپ کو سمجھ آ جائے، میری اتنی محنت ہے آپ کو اتنا تو سمجھ آ جانا چاہیے، بولو نہ بولو دعا تو دے سکتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے وصال کے بعد میری اہل بیت میں سب سے پہلے تجھ سے میری ملاقات ہوگی۔ جی یہ اپنی بیٹی کو کہہ کے گئے نبی تیاری کر بی بی، میرے بعد تیری ملاقات ہے۔ رشتہ جو مودت کا ہے، عام کو رشتہ ہے، رشتہ جو نبوت جگر اور جسم کا رشتہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے باپ چلا جائے بیٹی زندہ رہے؟ ہیر رانجھے کی مثالیں دیتے ہو، لیلا مجنوں کی کہانیاں سناتے ہو، کبھی دنیا کو پڑھ کے بتایا ہے کہ بی بی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہے؟ مجنوں کے بغیر لیلا بھی زندہ رہ گئی تھی، سسی کے بغیر پنو بھی زندہ رہ گیا تھا، لیکن یہ وہ محبت ہے، یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ میرے نبی کے وصال کے بعد وہ زندہ نہ رہ سکی۔ یہ ہے اصل محبت۔ یہ اپنے بچوں کو بچیوں کو پڑھاؤ، انہیں پتہ چلے کتنی محبت اور کتنا پیار تھا۔ اب وہ کہتے 6 ماہ میں سیدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اوڑھنا بچھوڑنا چھوڑ دیا، الگ رہنے لگی، ہر ٹائم اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کا ذکر۔ 6 ماہ پورے ہوتے ہیں، کہتی آخری وقت تھا، اب بی بی دنیا سے جا رہی ہے، تجھے بھی اگر خدا توفیق دے دے ڈاکٹر لا علاج کر لے، یا وہ میری مائیں بیٹیاں جو اوپر بیٹھ کے سننی ہے طریقہ کیا اپنانا ہے، دنیا سے کیسے جانا ہے، سن۔ سیدہ پاک کھڑی ہوئی، آپ نے کھانا تیار کیا، جملے غور کرنا، کھانا تیار کیا، پھر اس کے بعد حسنین کریمین کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئے۔ ساری دنیا کی شہزادیاں، میرا ایمان ہے کہ زہرا کی کنیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حسنین کریمین کے کپڑے دھو رہی ہیں، اس کے باوجود کھانا بنا رہی ہیں۔ گھر میں ایک عورت تشریف لاتی ہے، اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، میں اس کا ذکر کروں گا، اس کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ اس نے کہا حضرت آپ پیچھے ہو جائیں، کھانا میں بناتی ہوں، کپڑے میں دھوتی ہوں۔ بی بی کا جواب سنو، فرمایا اسماء آج آخری وقت ہے، میں چاہتی ہوں حسین روٹی کھائے تو فاطمہ کے ہاتھ کی کھائے، حسین کپڑے پہنے تو فاطمہ کے ہاتھ کے پہنے۔ یہ ماں اور بیٹے کا پیار ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں اسماء بنت امیس کون ہے؟ کیوں نہیں اس کا نام لیا جاتا جو وصال کے ٹائم بی بی کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے؟ اسماء بیوی تھی جعفر کی، جعفر ہے مولا علی شیر خدا کا بھائی۔ جعفر کا جب وصال ہوا، اسماء کا نکاح ہوا ابو بکر صدیق سے۔ علم والے میری بات سمجھیں گے، ہر بندہ نہیں سمجھے گا۔
دڑانے ڈالنا آسان ہے، کینچی کا کام کرنا آسان ہے، ہم کینچی والے نہیں ہیں، سوئی دھاگے سے پرونا جانتے ہیں، ہم جدا کرنے والے نہیں ہیں، ملانے والے ہیں۔ میرا ایک ہی سوال ہے، جب فاطمہ کا وصال ہوا، نہ عائشہ ہے، نہ سودا ہے، نہ ام سلمہ ہے، بی بی کی بہنیں بھی نہیں، دنیا سے جا چکی ہیں، ایک عورت بی بی کے گھر میں ہے، قرآن سر پہ رکھ کے مولوی بتا دے اس عورت کا کیا نام ہے؟ اس عورت کا نام ہے اسماء بنت ابی اسماء بنت عمیس۔ اور اسماء بنت عمیس کون ہے؟ خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہے۔ تو کہتے باغ کھا گئے تھے، لگتی نہیں تھی، بنتی نہیں تھی، ہم بنا کے دکھاتے ہیں۔ فرمایا حسن حسین کپڑے میرے ہاتھ کے پہنیں گے، کھانا میرے ہاتھ کا کھائیں گے، لیکن قربان جاؤں، ہائے ہائے ہائے، میں نے خدا جانتا یہ جملہ پڑھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں ہوتی ہے، جب حضرت فاطمہ بستر پہ لیٹی نا، اسماء بنت عمیس نے حسن حسین کے سامنے کھانا رکھا، ایک بیٹی ہے زینب، ایک بیٹی ہے ام کلثوم، 4 جی ہیں گھر میں، 4 بچے ہیں۔ فرمایا بیٹا کھانا کھاؤ۔ ان چاروں بچوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم روٹی نہیں کھائیں گے۔ فرمایا تمہاری ماں نے بنائی، پتہ ہے، سالن تمہاری ماں نے۔ فرمایا پتہ ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا جب سے آنکھ کھولی ہے ماں کے ساتھ کھانا کھایا ہے، آج ماں کے بغیر کھانا کھائیں گے؟ آج ماں کے بغیر کھانا کھائیں گے؟ تیری ماں تیرے بغیر کھانا نہیں کھاتی جب تک تیری شادی نہیں ہوئی، جب سے تو شادی شدہ ہوا تیری افطاری دوستوں کے لیے بھی ہے، آج دوستوں کے ساتھ افطار کرتے ہوئے تصویر آ جاتی ہے، آج کزنوں کے ساتھ افطار کرتے ہوئے میری آنکھیں تو تھک گئی ہیں، کبھی ایک تصویر بھی تو نے لگائی ہے؟ جس باپ نے مجھے پالا ہے آج اس باپ کے ساتھ افطار کرتے ہوئے۔ 2 ماں باپ بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں 6 بیٹے بیٹیوں کو پال لیتے ہیں، وہی 6 بیٹیاں اور بیٹے بڑے ہوتے، بوڑھے ماں باپ نہیں پالے جا سکتے۔ افطار پارٹیاں غیروں کے لیے ہے، کزنوں کے لیے ہے، کہ والدین کے لیے اتنی فرصت بھی نہیں ایک لقمہ اٹھا کے تو انہیں کھلا دے۔ حسن حسین تو تعلیم دے کے گئے، فرمایا نہ، ہم نے یہ کھانا نہیں کھانا، ہماری ماں نہیں کھا رہی، ہم بھی یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد مولا علی شیر خدا کو بلا لیا، آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا مولا علی شیر خدا اب سننا یہ جملے۔ آپ نے فرمایا مولا علی میں آپ کو وصال سے پہلے چند وصیتیں کرتی ہو۔ مولا علی شیر خدا نے کہا بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ آپ کا وصال نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہیں، آپ سلامت ہیں۔ آگے سے بی بی نے جواب اتنا زبردست جواب دیا، باب العلم کو بھی لاجواب کر دیا۔ فرمایا رات کو بابا خواب میں آئے تھے، میں نے دیکھا میرے بابا کبھی ادھر کبھی ادھر، میں نے کہا آقا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی آپ کا انتظار ہے، کل انشاءاللہ باپ اور بیٹی کی ملاقات ہونے والی ہے۔ فرمایا میرا آخری وقت آ گیا، لو میری وصیتیں سن لو۔ پہلی وصیت دل تھام کے سننا، فرمایا حسن حسین کا خیال رکھنا، کوئی بندہ ان کو ڈانٹے مت۔ کیا سوچا تھا کہ کربلا میں زنجیریں ماری جائیں گی، کربلا میں گھسیٹا جائے گا؟ دوسری وصیت فرمایا زینب ام کلثوم کا خیال رکھنا۔ تیسری وصیت دل تیرا کام جائے گا۔ فرمایا رات کو گھر میں آنا، دن کو نہ آنا، گھر میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا بیٹی اتنی حیا والی ہے، آپ جب آتے ہو میری پیٹھ کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ سگی بیٹی مولا کائنات کی ہے، تو کہتی ہے جسم بھی میرا مرضی بھی میری، ہمیں کہتی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، اولڈ فیشن ہے یہ، ہم 2024 میں جی رہے ہیں، اور 24 میں جینے والا تیری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ ٹی وی تو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، انڈیا کی فلم چالو ہے تو ساتھ بیٹھا ہے، سگریٹ تیرے منہ میں، تیری بیٹی تیرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بیٹی محلے میں جا رہی ہے وہ آگے ہے تو پیچھے جا رہا ہے، تیری بیوی چل رہی ہے وہ آگے ہے تو پیچھے جا رہا ہے، کس منہ سے علی کا نام لیتا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ فرمایا مولا علی دن کو نہ آنا، رات کو آنا، تیری
تیری بیٹی تجھ سے پردہ کر سکے. فرمایا ٹھیک ہے, تیسری نصیحت سن میری بیوی کی. فرمایا میری تیسری نصیحت ہے میرا جنازہ رات کو اٹھانا. اس پہ لوگوں نے بڑی باتیں کی, وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں. پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا تاکہ محمد عربی کی بیٹی کے جنازے کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. جی 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 جی, غیر محرم کی نظر نہ پڑے. کچھ کہتے وہ مولا علی شیر خدا نے راتوں رات جنازہ پڑھایا تھا اور راتوں رات اٹھایا تھا تاکہ صحابہ شریک نہ ہو. میں کہ جی وہ اسماء بنت امیس بیچ میں نہیں بیٹھی تھی, وہ نہیں بتا سکتی رات کو اس لیے اٹھایا, یہ میرے بی بی کی وصیت تھی. پھر اگلے جملے سنیے گا. اسماء بنت امیس نے کہا بی بی جان کی امان پاؤ تو ایک بات کہوں, حبشہ میں گئی ہوں, جیسے ہمارے پاکستان میں سابقہ دور تھا دلہن کو رخصت کرتے تھے ڈولی میں, وہ بھی کوئی عزت والا طریقہ تھا. آج فرنٹ سیٹ پہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے, دولہا چلا رہا ہے, دنیا دار اس کی تصویریں لے رہا ہے. اب دور بدل گیا. مجھے کسی نے کہا مولوی 2024 آ گیا ہے, اب دلہن ڈرائیو کرتی ہے, یہ بغیر ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. اے میری ووٹی ہے جہان والوں دیکھ لو, اتنے لاکھ میں خریدی ہے, اتنا لاکھ خرچہ کیا ہے. تم بھی فائدے اٹھاتے, ہم بھی فائدے اٹھاتے ہیں. اب سنیے گا ذکر, اس کو کیا پتا بی بی کا مقام مرتبہ کیا ہے, اس کو کیا پتا سیدہ کون ہے. میرا خطاب ان سے ہے ہی نہیں, غیور سنیوں سے میرا خطاب ہے. غیور ہی میری بات کو سمجھے گے. کوئی برا مناتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے. میری تعلیم تو نہیں, میں تو دلیل پڑھ رہا ہوں. میں ایک ڈاکی کی طرح کتاب کو کہ میں دکھانے کے لیے تھا, ہر الفاظ کا میں جو ہے وہ ضامن ہو. آپ نے فرمایا پالکی بنا, اس نے پالکی بنائی جیسے دلہن کی ڈولی ہوتی ہے. فرمایا حبشہ کی عورتیں ایسے منتقل ہوتی ہے. کہتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا پڑی, 6 مہینے تک کبھی نہیں مسکرائی, یہ پہلی مسکراہٹ میں نے دیکھی. فرمایا ٹھیک ہے, جب رات کو جنازہ اٹھے میرے جنازے کی پالکی بنانا. پوچھا کیوں؟ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے محمد عربی کی بیٹی کا قد مبارک کتنا تھا. سمجھ آئیے؟ اب جب بی بی کا وصال بکمال ہوتا ہے, وصال کا وقت قریب آیا, جیسے ہی آپ کا وصال ہوا, اب جملے قابل غور, اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے, میرے کو 2 منٹ چاہیے, زیادہ نہیں لوں گا. حضرت عائشہ اندر داخل ہوئی. ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود غسل کیا اور فرمایا کوئی عورت میرے بدن کو ہاتھ مت لگائے, میں نے غسل کر دیا ہے. مجھ سے لوگ کہتے جی مرنے کے بعد شور اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ میں نہیں. دیکھ سکتا ہے؟ میں کہا. قبر میں اتار سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. ہاتھ نہیں لگائے گا. کندھا دے سکتا ہے؟ میں نے کہا کس کو؟ کہا بیوی کو. میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا بعد مرنے کے کسی نے بیوی کو کندھا دیا ہو. دیکھا ہے آپ نے؟ بی پی لو کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا یار, کیوں نہیں کہتے, جھوٹ بول رہے مسجد میں. شور دیتا ہے جنازے کو, کندھا نہیں دیتا. جنازے کو کندھا دیتا ہے, بیوی کو نہیں دیتا. بیوی کو کندھا نہیں دینا. دل دے دو, دولت دے دو, مال دے دو, کندھا جنازے کو کندھا دے دو. وہ جنازے کو ہم کندھا دیتے, بیوی کو نہیں دیتے. میں کہ کندھا بھی دے سکتا, ہاتھ نہیں لگا سکتا. کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ کیونکہ نکاح ٹوٹ گیا ہے. تو کہتے مولا علی نے غسل دیا. میں کہ نہیں, مولا علی شیر خدا پانی اٹھا کے دے رہے تھے اسماء بنت امیس کو یا ام ایمن کو, وہ آگے پانی بی بی کو دے رہی تھی. دیکھنے والے نے یہ لکھ دیا کہ مولا علی شیر خدا نے بی بی کو غسل دیا ہے, نہیں. اور ایک روایت کے مطابق مولا علی نے اس کا جواب بھی دیا. کسی نے کہا آپ نے غسل دیا؟ فرمایا ہاں. فرمایا بعد مرنے کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, پھر کیوں دیا؟ فرمایا وہ اور ہوں گے جن کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میرے نبی نے کہا تھا یا علی انت زوجک فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی تیری بیوی کا نام فاطمہ ہے, کل قیامت کے دن تیری بیوی کا نام فاطمہ ہوگا. سمجھے؟ اگلے جملے ٹائم نہیں ہے پلوان, جزاک اللہ, ٹائم نہیں ہے, سنیے گا. بی بی کا جنازہ اٹھتا ہے, کتاب کا نام ہے سنن الکبریٰ, دوسری کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ. نہ ملے پنڈی کی
سب سے بڑی لائبریری میرے پاس ہے، کتاب بھی دوں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، خدمت بھی کروں گا، حوالے کا ذمہ دار بھی ہو۔ یہ سننے کے باوجود تیرا ایمان اگر ڈگمگ ڈگ ڈولے، پھر اپنے ایمان کی غیرت علاج کروا، تیرے ایمان میں مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے میں مسئلہ نہیں۔ رات کا ٹائم ہے، میرے نبی حضرت علی جنازہ لے کے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا صفوں میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تو راضی ہو جاؤ، کون کھڑے ہیں صفوں میں؟ ابو بکر، میرے نبی کا امام کھڑا ہوا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آگے تشریف لے آئے، دنیا کو بتا دیا، فرمایا ابو بکر کو کچھ مت کہنا، فاطمہ کا امام بھی ابو بکر ہے، محمد عربی کا امام بھی ابو بکر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا